السلام علیکم فرینڈز، یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت زیادہ سسپینس آنے والا ہے۔ آخر کار دیوانگی اپنے اختتام پہ پہنچ ہی گیا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ سلطان نگین کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ وہ اس کا اظہار نگین سے کرتے ہوئے کہتا ہے، نگین تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں یہاں دیکھ کر کتنا خوش ہوں، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ ہارون نے نگین کو طلاق دے دی ہے۔ اسی لیے وہ نگین سے کہتا ہے، تمہاری عدت پورے ہوتے ہی ہم نکاح کر لیں گے۔ نگین خاموشی سے سلطان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ تو صرف سلطان سے ہارون اور اپنے بچے کا بدلہ لینے آئی تھی۔ جب سے اسے رمشا کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ سلطان نے رمشا کو مروا دیا، یہ سن کر وہ ڈر جاتی ہے۔ اگر سلطان رمشا کو مروا سکتا ہے تو ہارون کو بھی مروا دے گا۔ اسی لیے وہ ہارون کی جان بچانے کے لیے سلطان درانی کے پاس آ جاتی ہے۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا سلطان سے بدلہ لینے کا۔ اس کے گھر میں رہ کر سلطان کے خلاف ثبوت حاصل کرنا اور ہارون کی جان بچانے کا اسے واحد راستہ یہی نظر آیا۔ سلطان نگین کو خاموش کرنے کے لیے ہارون کی والدہ کو چیک بھیجتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہارون نے کسی بزنس میں انویسٹ کیا تھا، اب وہ بیمار ہے، اس لیے میں اس کے حصے کے پیسے دینے آیا ہوں۔ چیک دیکھ کر ہارون کی والدہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ وہ خوشی خوشی ندا کو چیک دکھاتے ہوئے بتاتی ہیں، ہارون کا دوست دے کر گیا ہے۔ چیک دیکھتے ہوئے ندا حیرت سے کہتی ہے، مگر امی، بھائی نے تو کبھی کسی بزنس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس پہ اس کی والدہ جواب دیتی ہیں، ارے پاگل، اس شخص کا دماغ تھوڑی خراب ہے جو اتنی بڑی رقم مجھے دے کر چلا گیا۔ ظاہر ہے میرے بیٹے نے اس کے ساتھ بزنس کیا ہوگا، بس میں تو جا رہی ہوں اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے لیے۔ پھر وہ روتے ہوئے کہتی ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب میرا بیٹا اپنے پیروں پہ چلے گا۔ ادھر نگین، جس کے لیے ہارون کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، وہ ہارون کو یاد کر کے سارا دن روتی رہتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ جلد از جلد ہارون صحت یاب ہو جائے۔ نگین اداس کھڑی ہارون کو یاد کر رہی تھی کہ اتنے میں وہاں سلطان آ کر اسے بتاتا ہے، میں نے ہارون کی والدہ کو پیسے بھجوا دیے تھے اور اپنے مینیجر سے بھی کہہ دیا تھا کہ انہیں ویزے کی کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر نگین خوش ہو جاتی ہے کہ اب ہارون کا علاج ہو جائے گا اور وہ پھر سے چلنے پھرنے لگے گا۔ ادھر ہارون کا علاج ہو رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا، اور ادھر نگین کی جھوٹی عدت بھی پوری ہو گئی ہے۔ عدت کے بعد سلطان نگین سے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے کہتا ہے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ شادی کا دن آ جاتا ہے۔ جب سلطان نکاح کا کہتا ہے تو نگین سلطان کو کہتی ہے، نکاح؟ کون سا نکاح؟ میں ہارون کی ہوں اور اسی کی رہوں گی، میں مرتے دم تک صرف ہارون کی ہوں۔ یہ سن کر سلطان غصے میں پسٹل نکال لیتا ہے اور کہتا ہے، اگر ہارون کا نام ایک بار اور لیا تو نگین میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ نگین زور سے کہتی ہے، ہارون! سلطان چلاتا ہے، نگین خاموش ہو جو، تم صرف میری ہو۔ جواب میں نگین بھی چلاتی ہے، میں ہارون سے محبت کرتی ہوں سلطان۔ باہر کھڑا ہارون سلطان اور نگین کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ اسے جب معلوم ہوتا ہے کہ سلطان نگین سے شادی کر رہا ہے تو وہ سیدھا سلطان کے گھر آ جاتا ہے، اور وہاں یہ سب سن کر نگین کی بے لوث محبت کی اسے قدر ہوتی ہے۔ ادھر سلطان چلاتے ہوئے کہتا ہے، نگین خاموش ہو جو، میں گولی مار دوں گا۔ ایسے میں گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ گولی کس کو لگے گی؟ کیا سلطان نگین کو مار دے گا یا پھر وہ اپنی جان لے لے گا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سلطان اپنے آپ کو گولی مارے گا، کیونکہ اگر اس نے نگین کو مار دیا تو پھر ہارون کو ٹھیک کرنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید سلطان غصے میں نگین پہ گولی چلا دے گا، اور نگین کو یوں تڑپتے دیکھ کر سلطان درانی اپنے آپ کو بھی شوٹ کر دے گا۔
ہارون گولی کی آواز سن کر اندر آ کر جب نگین کو یوں تڑپتا دیکھے گا تو اسے بروقت ہاسپٹل لے کر جائے گا، اس طرح نگین بچ جائے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نگین یا سلطان، کس کو گولی لگے گی؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔